اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، سامعین و سامعات، انسان حلفاً خسارے میں ہے جب تلک یہ اپنی کامیابی کی راہیں متعین نہ کر لے۔ اکیلے جتنا مرضی بھاگ دوڑ لے، جب تک اللہ کی رحمت اور کرم شامل نہیں ہوتا، فلاح اور کامیابی مقدر نہیں بنتی اور قدم نہیں چومتی۔ اللہ نے اس دنیا کو بنایا ہے اور اس جہان کو ہمارے سامنے رکھا ہے، تو اس کی بنیاد جن چیزوں پہ رکھی گئی ہے ان میں سب سے بڑی چیز خیر خواہی ہے۔ ایک دوسرے کی بھلائی سوچنا، اپنی اور دوسرے کی کامیابی کے لیے، کامرانی کے لیے معاون بن کے حقوق اور فرائض کی ادائیگی، یہ ایسا پہلو ہے جو کسی بھی جگہ کو، مقام کو، کسی بھی انسان کو، بلکہ کسی بھی مخلوق کو خوبصورت بنا دیتی ہے۔ دنیا میں اللہ رب العزت نے انسان میں بڑی ساری طاقتیں رکھی ہیں، مگر ان طاقتوں کو برداشت کی لگام دی ہے، اور برداشت کے لیے اللہ نے لیول مقرر کیے۔ جس انسان میں وقار آ جائے، برداشت کا مادہ پیدا ہو جائے، حوصلہ اور تحمل آ جائے، اور حلم اور بردباری اس کے کردار اور رویے کا حصہ بن جائے، اس کا رنگ جیسا مرضی ہو، نسل جون سی ہو، قبیلہ برادری جون سی ہو، وہ اللہ کے نزدیک بھی معزز ہے اور بندوں کے نزدیک بھی محترم ہے۔ حضرات ذی وقار، میں پورا سال دیکھتا رہتا ہوں، آپ بھی سنتے رہتے ہیں، گاہے بگاہے ہم اپنی قوم کے جذباتی فیصلوں کے اوپر، وہ سیاسی ہوں، قومی ہوں، انٹرنیشنل لیول کے ہوں، لوکل ہوں، وہ معاشی ہوں، معاشرتی ہوں، دینی ہوں یا مذہبی ہوں، جب بھی آپ کسی چیز کو بالکل ایک انتہا تک پہنچا دیتے ہیں اور شریعت کی حدود کو، انتہاؤں کو کراس کر جاتے ہیں، آپ اپنا بھی نقصان کرتے ہیں، دوسروں کا بھی کرتے ہیں۔ ہمارے اندر چھوٹی چھوٹی بات پہ تشدد کا شاید معاملہ بڑھتا جا رہا ہے۔ میں پہلے بھی اس ٹاپک پہ بڑی تفصیلی گفتگو کر چکا ہوں، لیکن ضروری ہے کہ جیسے ہر دن ناشتہ ضروری ہے، لنچ ضروری ہے، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ڈنر بڑا اہم ہے، کیوں؟ وجود کو اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی طرح خود کو سمجھانا، اپنے آپ کو اللہ کا ڈر دے کے نارمل رکھنا، دوسروں کو سمجھانا، الدین النصیحہ، دین نام ہی اسی کا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے میسج دیا کہ لوگو، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ پوچھا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خیر خواہی کس کی کرنی ہے؟ کہا للہ،
سب سے پہلے اللہ کی خیر خواہی، اس کے رسولوں کتابوں کی خیر خواہی، وقت کے حکمرانوں کی خیر خواہی، عامت الناس کی خیر خواہی۔ تو بھائیو بڑا عجیب سا معاملہ ہے کہ خیر خواہی اور اللہ کو کیا ضرورت ہے؟ تو سنیے، آج کی ملاقات میں اختصار سے وہ چیزیں جو بندے میں نرمی، تحمل، بردباری، حلم، قوت برداشت پیدا کرتی ہیں، ان میں سب سے پہلی چیز وہ اللہ کا حق ہے۔ اللہ کا حق، اگر آپ کو ایمان میسر ہے تو ہزاروں چیزوں سے اللہ تعالیٰ نجات دے دیتے ہیں۔ ایمان والا بندہ، اس پہ جب ایمان کا وزن پڑتا ہے، خالی گاڑی چل رہی ہو، میں نے ٹرکوں کو دیکھا ہے، بڑی گاڑیوں کو دیکھا ہے، تو وہ بڑی آوازیں پیدا کرتی جاتی ہیں۔ جب لوڈ پڑتا ہے تو ان کی رفتار میں بھی، انداز میں بھی اور بے شمار چیزوں میں ایک وقار آتا ہے، ایک تحمل ہوتا ہے، حوصلہ ہوتا ہے۔ ایمان کا دعویٰ میں بھی کرتا ہوں، آپ بھی کرتے ہیں، لیکن کبھی کبھار اس کو چیک کرتے رہا کریں کہ میں اللہ سے ڈرتا کتنا ہوں۔ میں جب اس روایت کو پڑھتا ہوں کہ قیامت کے دن دنیا میں وہ شریعت جو بندوں کے لیے ہے، قیامت کے دن اس رب کی دربار میں ایک سینگ والی بھیڑ یا بکری سے، مینڈے سے، جس نے بغیر سینگوں والے کو ٹکر ماری ہوگی، اس کا بھی بدلہ لیا جائے گا۔ کیا شریعت مخلوق کے لیے نہیں ہے؟ اگر صرف انسانوں اور جنوں کی حد تلک ہوتی تو یہ روایت کبھی ذخیرہ احادیث میں نہ ہوتی۔ جب مجھے اللہ کا ڈر ہوگا، خوف ہوگا، تقوی ہوگا، للہیت ہوگی، میرے اندر ایک اللہ نے سسٹم رکھا ہے کہ جب میں کسی خوفناک چیز کو دیکھتا ہوں تو کانپ جاتا ہوں، میرا رنگ پیلا پڑتا ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، میں کپ کپا جاتا ہوں۔ انسان کس قدر عجیب ہے کہ ڈرنے لگے تو ایک چھپکلی سے ڈر جائے، ڈرنے لگے تو سانپ بچھو سے ڈر جائے، ڈرنے لگے تو ایک کاکروچ لال بیگ سے ڈر جائے، اور نہ ڈرے تو اپنے خالق اور مالک قہار سے بھی نہ ڈرے۔ جب انسان رب سے بے باک ہوتا ہے تو پھر اسے بندوں کا بھی لحاظ نہیں رہتا۔ سب سے بڑے کا پاس رکھیے کہ وہ سب سے بڑا ہے، طاقتور ہے، اور اللہ کا حق اسے دیجئے، بندوں کے حق آٹومیٹکلی ان کو جانے شروع ہو جائیں گے۔ میرے بھائیوں، ایک مومن میں اور دوسرے انسان میں فرق یہ ہوتا ہے، اس کے 360 جوڑ ہوتے ہیں، اس کے بھی ہوتے ہیں، یہ بھی جھک سکتا ہے، وہ بھی جھکتا ہے، لیکن یہ اللہ کے ڈر سے کبھی بھی رب کے در کے علاوہ کہیں اور نہیں جھکتا۔ یہی اللہ کا حق ہے کہ آپ اپنے رب کو وحدہ لا شریک مانیں، بندے بن کے رہیں، اور کبھی بھی رب کے ساتھ کسی اور کو کسی بھی وجہ سے شریک نہیں کریں۔ جو بھی آپ کا معاملہ ہے رب کے ساتھ شیئر کریں، اور طاقتور ہستی کو اپنے اوپر سمجھ کے آپ کبھی کسی کمزور پہ ظلم نہیں کریں، کیونکہ دنیا کا سب سے بڑا ظلم شرک ہے۔ جو شرک سے بچ گیا انشاءاللہ وہ باقی چھوٹے ظلم بھی چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ کا حق سیکھیے، آپ کے اندر انشاءاللہ برداشت بھی ہوگی، تحمل بھی ہوگا، حوصلہ بھی ہوگا۔ میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا ہے کہ جیسے ایمان کا دعویٰ بڑھ جاتا ہے اتنی سختی بھی بڑھ جاتی ہے۔ ہاں، حقوق العباد میں نرمی رکھنی ہے، حقوق اللہ کے اندر اصول میں، شریعت میں دو ٹوک موقف جو ہے وہ رکھنا، ٹھوس عقیدے پہ قائم رہنا، یہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ کٹ جانا مگر اپنے رب کا کسی کو شریک نہ کرنا، یہ اللہ نے انسانی فطرت رکھی ہے۔ تو اللہ کے ساتھ شراکتوں کو اگر کسی بھی شکل میں آ رہی ہیں تو اس سے بچیں، اللہ پر ایمان مضبوط کریں۔ بھائیو، دوسری چیز،
آپ کو یقین ہونا چاہیے ایمان کا حصہ ہے، محبت بڑھے گی۔ اور جو میں استدلال کر رہا ہوں یہ سورہ مریم ہے، اس کی آیت نمبر 96 ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، پختہ بات ہے، یقینی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس بات پر یقین کر لیجئے کہ جو صاحب ایمان ہوں گے اور جن کے معاملات اعمال باصلاحیت ہوں گے، سَيَجْعَلُ لَهُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، رحمان ان کے لیے اپنی محبتیں ان کے دلوں میں ڈال دے گا، رب بھی محبت کرے گا۔ اور اللہ کی محبت کا اصول کیا ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پورے آسمانوں کے ملائکہ کو بلا کے ایک اعلان کرتے ہیں، ملائکہ یہ جو بندہ ہے نا زمین پہ، یہ جو صاحب ایمان ہے اور اس کے معاملات بڑے باصلاحیت ہیں، اچھے ہیں، میں اس سے محبت کرتا ہوں، میرا اعلان محبت ہے، سَيَجْعَلُ لَهُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، مودت ہے میری اس کے ساتھ۔ اور ملائکہ کو اعلان کیا جاتا ہے کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، آپ بھی کریں، آسمانوں میں محبت عام ہو جاتی ہے۔ اور اس بندے کا مقام اور مرتبہ اللہ اس کا پرچار کے ذریعے ڈیوٹی لگا دیتے ہیں کہ زمین میں جاؤ اعلان کر دو، اہل علم، اہل نظر، اہل فکر، ان تلک یہ بات پہنچ جائے کہ فلاں جو بندہ ہے اللہ اور اس کے فرشتے اس سے محبت کرتے ہیں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ اور پھر یاد رکھو اہل زمین میں اس انسان کی محبت دلوں میں ڈال دی جاتی ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ جہاں سختیاں ہوں وہاں محبتیں نہیں رہتی، وہاں محبتوں کی فصل نہیں ہوتی۔ مودت، محبت دل کا معاملہ ہے، اور دل رحمان کی انگلیوں میں ہے۔ ایمان اور عمل صالح، نیکی اور بھلائی، خیر خواہی، یہ جب آتا ہے تو بندہ خود کا بھی خیر خواہ ہوتا ہے، دوسروں کا بھی خیر خواہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے اللہ پر یقین کامل رکھنے کے بعد دوسرا عقیدہ اپنا حقوق میں، فرائض میں سمجھیے کہ اللہ کے فرشتے بڑے طاقتور ہیں۔ اللہ کن کہہ دے، ملائکہ کو بھیج دے، میں جو اتنا اکڑ رہا ہوں میری ہوا نکل جائے گی، اور ایک سانس کے فاصلے پہ کھڑا ہے، یہ میرا طاقت کا سرچشمہ، ادھر سانس گئی نہیں اور ادھر جو مٹی کے اوپر تھا وہ مٹی کے نیچے چلا گیا۔ یہ مٹی سے مٹی کا سفر ہے، مٹی دا تو مٹی ہونا تے کادی بلے بلے، اج مٹی دے اتے بندیا کل مٹی دے تھلے۔ یہ جتنی اکڑ، جتنی یہ سختی اور شدت، تکبر، رمود، یہ دوسروں کو حقیر جاننا اور معمولی معمولی بات پہ کاٹ دینا، یہی زندگی میں حل نہیں ہے۔ اللہ نے اگر ہمارے معاملات پہ سزا دینی ہوتی، کتاب اللہ میں کئی جگہ یہ بات بتائی گئی، اگر تمہارے اعمال کی وجہ سے رب پکڑتا تو اس زمین پہ کوئی زندہ نہ رہتا۔ اور یہ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں کہ اللہ نے کتنے پردے رکھے ہوئے ہیں۔ تو ملائکہ طاقتور ہیں، سامنے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے حفاظتوں کے لیے ہیں۔ اللہ نے مختلف ڈیوٹیز لگا رکھی ہیں، اور جو میں ایک مثال دیا کرتا ہوں وہ بڑی واضح ہے۔ اللہ نے آخری پارے میں ایک سورت اتاری، اس سورت میں قیامت کا تذکرہ کیا، اور اس میں یہ بات کہی ہے کہ قیامت کی جب پھونک پھونکی جائے گی سور میں، پہاڑ جو ہیں وہ روئی کی طرح ہو جائیں گے، وہ روئی جو پینجے سے نکل کے بے وزن ہو جاتی ہے۔ اور یہ پتہ ہے پوری کائنات نے ایسے ہونا، یہ صرف فرشتے کی ایک پھونک میں اللہ نے پاور رکھی ہے، ونڈ پاور۔ تو ہم اس کے مقابلے میں کیا ہیں؟ کچھ بھی نہیں، پانی کے بلبلے ہیں۔ لہٰذا اپنے اندر نرمی رکھیں، بقا کی، اس زندگی کی، دنیا کی سطح میں رہ کے کسی کی زندگی کو اپنے ہاتھ میں نہیں لیں۔ میں چاروں طرف دیکھ رہا ہوں، معمولی معمولی بات پہ کیا ویلیو ہے ایک سونے کی چوڑی کی، ایک کڑے کی، کہ ہاتھ کاٹ لیا جائے، کان چیر دیے جائیں؟ کیا یہی سیکھا تھا ہم نے کہ چند روپے کی خاطر 10 بچوں کا باپ اور پورے گھر کا کفیل اس سے اس کی زندگی چھین لی جائے؟ ایک عورت کو بیوہ کر دیا جائے، بھائی کا بازو کاٹ لیا جائے، بوڑھے باپ کو بالکل لاوارث کر دیا جائے؟ نہیں، یہ حل نہیں ہے۔ جرت یہ ہے
دانائی یہ ہے، عقل مندی یہ ہے، اور بڑا پن یہ ہے۔ میں نے تو ماضی میں دشمنی کے جو معیار دیکھیں، اس میں دشمن ہی کو تو چھوڑا جاتا تھا کہ یار یہ رہے گا تو ہم چلتے رہیں گے۔ اور یہ میں بڑی دفعہ ذکر کر چکا ہوں سیرت میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہتے تو فتح مکہ کے موقع پہ پورا مکہ ایک ایک دیوار گرا دی جاتی، گھر اجاڑ دیے جاتے، جو کچھ وہاں پہ تھا مرد مار دیے جاتے، عورتیں ان کی اپنے انڈر میں لے لی جاتی۔ لیکن پہلا اعلان ہی یہ ہوا تھا، لوگوں سنو، جس نے بیت اللہ کی وجہ سے میری مخالفت کی ہے، جو اللہ کے گھر میں آ جائے اسے کچھ نہیں کہنا، اور میرے سب سے بڑے دشمن ابو سفیان کے گھر جو چلا جائے، ابو سفیان تو دور کی بات، جو اس کے گھر میں بھی داخل ہو جائے اسے کچھ نہیں کہنا۔ اور پورا مکہ دشمن تھا، کہا جو اپنے گھر میں کنڈی لگا لے اسے بھی کچھ نہیں کہنا۔ یہ جب تک دل میں خوف، اللہ کا ڈر، تقوی اور رب کی حیا نہ ہو، اس طرح کے جملے طاقتور بندہ نہیں بول سکتا۔ جب طاقت آتی ہے تو اصول ہی یہ ہے کہ ان کے مال لوٹے جائیں، ان کے مرد مار دیے جائیں، ان کی بچیاں، جوان عورتیں، ان کو اپنے انڈر لایا جائے، اور پھر آگے آپ سب جانتے ہیں کہ شباب ہو، شراب ہو، کباب ہو، ہلا گلا ہو اور جیت کا جشن ہو۔ بالکل ایسے نہیں، آپ کے کندھوں پہ فرشتے بیٹھے ہیں۔ تیسری چیز، ایمان میں جو مجھے اور آپ کو تحمل پر، بردباری پر لے کر کے آتی ہے، وہ الفاظ ہوتے ہیں۔ الفاظ لکھے جاتے ہیں تو کتاب بنتی ہے۔ وہ کتاب جو رب نے آسمانوں سے اتاری ہے، تنزیل من رب العالمین۔ میرے سامنے سورہ طٰہٰ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی۔ کوئی بھی کتاب آسمانی ہو، اتاری جائے، وہ اس لیے ہوتی ہی نہیں کہ لوگوں کو بدبخت بنا دے، ان کے نصیب چھین لے، ان کے مقدر مار دے، ان کی قسمتیں کاٹ کے رکھ دے، ان کو لکیر کا فقیر بنا دے، ان کو پتھر کی دنیا میں لوٹا دے۔ نہیں، لتشقی، شکاوتوں کے لیے نہیں، بدبختیوں کے لیے نہیں، یہ تو خوش بختیوں کے لیے ہوتی ہے۔ الا تذکرۃ لمن یخشی، یہ تو دانا بنا دیتی ہے، جس کے سینے میں خوف اور ڈر ہوتا ہے، دانا بناتی ہے۔ اور میرا ایمان ہے کہ قرآن پڑھنے کے بعد اگر کوئی بندہ دانا نہیں بنتا، سمجھدار نہیں بنتا، تو اس نے قرآن پڑھا نہیں ہے، اس نے قرآن پڑھا ہی نہیں ہے۔ اگر تیل لگانے کے بعد بھی چہرے پہ خشکی رہتی ہے تو میں کہوں گا یا تیل ٹھیک نہیں تھا یا لگایا ٹھیک نہیں ہے۔ تیل سے خشکیاں نہیں رہتی۔ قرآن کو ہم نے اتارا اس لیے، تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی، جس نے زمینوں کو بچھایا ہے اور آسمانوں کی چھت کو اٹھایا ہے، جو اتنے بڑے منصوبوں کا مالک ہے۔ یہ تحریر بھی اس کی ہے، یہ گفتار بھی اس کی ہے، یہ کلمے بھی اس کے ہیں، یہ لفظ بھی اس کے ہیں۔ الرحمن علی العرش استویٰ، جو بندہ جتنا بڑا ہوتا ہے اس کی گفتگو کی طاقت بھی اتنی زیادہ ہوتی ہے، اور الفاظ بھی اتنے محترم اور مقدس ہوتے ہیں۔ لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری۔ لوگو، وہ ہستی ہے آسمانوں میں، زمینوں میں، ان کے درمیان، اور زمینوں کی تحت الثری کی پستیوں میں بھی جو کچھ ہے وہ اسی کا ہے۔ اور سنو، وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى۔ تم چھپ کے کہو، خاموشی سے بولو، دل میں کہو یا اونچی بولو، وہ سب جانتا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، اس کی شان یہ ہے کہ اس کا شریک کوئی نہیں۔ یہ کتاب لفظ ہیں، اور لفظوں کی طاقت کے بارے میں شعراء نے، اہل علم نے، ادیب لوگوں نے بہت کچھ کہا ہے۔ ان میں چھوٹا سا یہ جملہ کہ پہاڑوں سے بھی گر کے کبھی آتی نہیں خراش، اور نرم لفظوں سے بھی لگ جاتی ہیں چوٹیں اکثر۔ لفظ آتش فشاں نہیں ہوتے، لہجے آگ لگا دیتے ہیں۔ ایک کام کیجئے، کبھی قرآن کا مطالعہ کیجئے کہ لفظ کیسے ہیں اور دلوں پہ چوٹ کیسے لگاتے ہیں۔ شاعر تو کہتا ہے نا کہ چوٹ پڑتی ہے تو پتھر بھی صدا دیتے ہیں۔ ان لفظوں کی جب چوٹ پڑی تھی تو پتھر بھی بول اٹھے تھے، پتھر بول اٹھے تھے۔ لوگوں، مکے کی پہاڑیاں بڑی سخت ہیں، ان سے بھی سخت وہاں کے لوگوں کے دل تھے۔
مگر کیسے نرم ہوئے، کیسے بولے؟ یہ لفظوں کی طاقت، یہ نصاب کی طاقت، یہ فکر اور سوچ کی طاقت، یہ تصور اور امیج کی طاقت۔ آج اگر آپ اور میں الف بولتے ہی اگر وہ بالکل سیدھا سا ایک ہمارے سامنے علامت آ جاتی ہے تو یہ کتاب اور نصاب کا تعلق ہے، کتاب اور نصاب کا تعلق۔ با لکھتے ہوئے اگر ہم بچھ جاتے ہیں، یہ کتاب اور نصاب کا تعلق ہے۔ لوگوں، اے لکھتے ہوئے اگر ہماری یہ فوری ذہن میں اور اس کے مطابق سکیچ بنتا ہے، تصویر اور تصور بنتی ہے، تو یہ پیچھے نصاب اور کتاب، حروف اور لفظوں کا کمبینیشن ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو کہہ کے اگر ایک وحدہ لا شریک کی تصویر نہیں بن پائی، توحید نہیں بن پائی، سمجھ لیجئے کہ الف انار تو پڑھا تھا، اے فار ایپل تو پڑھا تھا، یاد رہا، مگر اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم یا پڑھا ہی نہیں یا کسی نے پڑھایا ہی نہیں۔ کتاب اللہ کو کبھی پڑھیے لفظوں میں اور کبھی پڑھیے لہجوں میں۔ لہجے آگ لگا دیتے ہیں، اور میں لہجے کی مثال دیا کرتا ہوں، دہرانا چاہتا ہوں لہجہ کتنا پاورفل ہوتا ہے۔ آپ بڑی نرمی سے اپنے بچے کو گھر میں کسی کام کے لیے بلاتے ہیں، بیٹا یہ دیکھنا، بیٹا نہیں سنتا، وہ اپنے کہیں مصروف ہے، کھلونوں میں لگا ہوا ہے۔ اور یہ مثال میں نے ایک شاپنگ مال کی سعودیہ میں، عربی لب و لہجے میں، کہ باپ ہے، ساتھ میں ماں ہے اور بیٹا ہے۔ والد اپنی سائڈ پہ گراسری کر رہا ہے، بیوی جو ہے وہ دوسری سائڈ پہ دیکھ رہی ہے۔ ان دونوں نے گراسری کر لی، آ گئے ہیں، اور بچہ ابھی کھلونوں والے پورشن میں ہے، وہ اس دنیا سے نہیں نکلا، لہو و لعب میں ہے، اس رنگینی میں ہے۔ باپ نے آواز دی، تعال یا بنی، میرے لاڈلے آجا، چلتے ہیں، شاپنگ کر لی ہے، چلیں نکلیں۔ بچہ ابھی وہیں مست ہے، گم ہے۔ پھر تھوڑا لہجہ بدلا، وہ جو مٹھاس تھی اسے نمکین کر دیا، لہجہ نمکین ہوا، اور والد نے کہا باللہ تعال، تعال یا ولد۔ بچہ ابھی بھی توجہ نہیں کر رہا۔ اللہ اکبر۔ اسی پورے بھرے شاپنگ ہال میں جب باپ نے دیکھا کہ یہ سن نہیں رہا، تو جو انداز تھا وہ بھی بدل گیا، لفظ بھی بدل گئے، اور کہا یلا ہی، پنجابی میں اس کا جو مرضی ترجمہ کر لو، چل دفعہ ہو، جلدی آ، اللہ اطلع، نکل باہر۔ اگر ہم نے اس حقیقت کو سمجھا ہوتا، اللہ نے اذان میں آخری لہجہ استعمال کرتے ہوئے اللہ اکبر کہہ کے اشہد اللہ الہ الا اللہ اور اشہد ان محمد رسول اللہ کے بعد کیا کہا ہے؟ حی علی الصلاۃ۔ بند کر دکانیں، بند کر کاروبار، بند کر دنیا کی مصروفیت، اٹھ چل نماز کی طرف، حی علی الفلاح۔ وہ تیرے لیے کوئی فائدے کی چیز نہیں، یہ ہے تیرا اصل فائدہ جو تیرے قبر میں کام آئے گا۔ اس انداز کو بھی کبھی لے کے قرآن پڑھنا، قرآن کے حقوق نظر آ جائیں گے، دنیا روشن ہو جائے گی، قوت برداشت پیدا ہو جائے گی۔ بچہ سہم گیا اور الٹے پاؤں چلا کہ اب باپ غصے میں ہے۔ قرآن کبھی مٹھاس سے، کبھی نرمی سے، کبھی جنت، کبھی جو ہے وہ نعمتیں، اور کبھی جب سختیوں سے بات کر رہا ہوتا ہے تو اس لب و لہجے کو کبھی ویسے ہی پڑھنا۔ قرآن مجید میں ایک ہاول ہے، ہر جمعے میں دوسری رکعت میں جو سورت پڑھی جاتی ہے، آپ نے اور میں نے صرف اسے تکلفات میں پڑھا ہے، مگر میرے محبوب جب پڑھتے تھے حل اتاک حدیث الغاشیہ، جیسے گھبرایا ہوا بندہ نہیں آ کے کہتا بابا باہر طوفان آ گیا ہے، حل اتاک حدیث الغاشیہ، ہائے ہول یہاں سے نکل رہی ہے، ہائے ہول کیا ہو گیا، چاروں طرف سے گھیرے میں آ گئے، پکڑے گئے۔ حل اتاک حدیث الغاشیہ، وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ۔ یہ سارے ہول ناکیاں ہیں قیامت کی، جو اللہ نے لہجے ڈال کے اس کتاب اللہ کے اندر بندے میں کہا نرم ہو جا، میں ہی گرم اچھا لگتا ہوں۔
تیری گرمیاں ٹھنڈی ہو جائیں گی، ٹمپریچر 98 سے نیچے کر دوں گا، یار ٹھنڈا ہو جائے گا، زیادہ گرم ہوا بخار 104 کر کے یار آر پار کروا دوں گا۔ اکڑ نہیں۔ یہ نصاب اگر آپ نے نہیں پڑھا تو آپ نے کچھ نہیں پڑھا۔ حق دیں اس کو، اسے گاڑی میں رکھیں، اسے اپنی دکان میں رکھیں، اسے اپنے دفتر میں رکھیں۔ میں نے بڑے بڑے سخت افیسرز کو دیکھا ہے جن کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ اس دنیا میں لوگ ان کے نام سے دہلتے ہیں، اور میں نے ان کو قرآن پڑھتے ہوئے روتے دیکھا ہے جب وہ سمجھ کے پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ ان پہ ایک رعب اور دبدبہ ہوتا ہے۔ اگر یقین نہیں آتا دیکھ، جب ثمامہ بن اسال الحنفی جیسے عظیم ترین دبنگ نڈر بے خوف لیڈر کو اور سردار کو لا کے مسجد نبوی کے پلروں سے باندھا تھا تو وہ بندہ کانپ گیا تھا۔ کیوں کانپا تھا؟ کہ یار یہ دن میں جو ثمامہ بن اسال جیسے بندے سے نہیں گھبراتے، جس سے مکے کے سردار ڈریں، جس سے دنیا دہلے، سرزمین حجاز میں جس کا وجکا ہو، جس کے سامنے نہ بنی ثقیف ٹھہرے، نہ بنی حوازن ٹھہرے، نہ مدینے کا کوئی قبیلہ ٹھہرے، یہ چند لوگ کتاب پڑھ کے میرے سامنے کھڑے ہو گئے ہیں کیا؟ وہی لوگ جب رات کو مصلی پہ کتاب پڑھ رہے ہوتے تھے اور جیسے کانپ رہے ہوتے تھے، اور تہجد قدموں پہ ورم، اور پھر صبح کانپ کے کہہ رہے ہوتے تھے وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ اللہ ساری رات جتنا تیرا ڈر پیدا کر کے تیرے مصلی پہ کھڑے ہوئے، اللہ حق ادا نہیں ہوا، یہ اس کو اندر سے توڑ گئی تھی کہ تیسرے دن جا کر کے سخت بولنے والا وہ کھجوروں کے باغ سے نہا کے واپس آ کے اپنا ہاتھ محبوب کے ہاتھ پہ رکھ کے اپنا دل و جان دے بیٹھا تھا اور ساری زندگی محبتوں میں نرمیوں میں گزارتی تھی۔ تو یہ نصاب کی پاور ہوتی ہے بھائی، نصاب کی پاور۔ چوتھی چیز میں اکثر بیشتر کہتا رہتا ہوں، اللہ کے لیے اپنے اندر نرمی پیدا کرنی ہے۔ وہ رسول ہی، کسی بھی نبی کی سیرت پڑھ لیں، آدم علیہ السلام سے لے کے، آپ بھی دعائیں مانگتے ہیں، میں بھی مانگتا ہوں، کبھی اللہ سے یوں بھی دعا کی اللہ تیرے سامنے تیرا مجرم آیا ہے، اللہ پاپی آیا ہے، کہیں کوئی دعا لکھ دینا۔ میں نے فیس بک مختلف جگہوں پہ یہ چیز نوٹ کی ہے، لوگ کیا کرتے ہیں، دعا لکھ رہے ہوتے ہیں اور اس میں لکھا ہوتا ہے کہ اللہ میں بہت بڑا گناہ گار ہوں، نیچے کمنٹس میں لکھا ہوتا ہے کہ ہاں تو ہے ہی پاپی، اور پتہ نہیں کیا کیا لکھا ہوتا ہے۔ لکھنے والا ایسے جیسے اس نے کبھی کوئی گناہ ہی نہیں کیا۔ یارو رب کے لیے معاف کر دو، بندے کے اور رب کے بھی کچھ معاملے ہوتے ہیں، یہ نبیوں کی سیرت ہے۔ ربنا ظلمنا انفسنا، اللہ تیرے سامنے ظالم آیا ہے، جان پہ ظلم کر کے آیا ہے، اہلیہ کو لے کے آیا ہے، اللہ جو تو نے کہا تھا تیرا حکم نہیں مانا، اپنی جانوں پہ ظلم کر کے آئے ہیں۔ وہ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں بھی جا کے یہی کہہ رہے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک، اللہ تیری ذات پاک ہے، غلطیاں ساری میری ہیں، میری غلطی ہے، مجھے ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ نہیں کہا تیرا یار ہوں، تیرا نبی ہوں، کوئی اکڑ نہیں، کوئی فخر نہیں۔ انبیاء کی سیرت میں بڑی نرمی ہے، کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھ کے تو دیکھیں۔ اچھا، میں نے ساری زندگی آپ کی ورق جو ہے وہ کھولا، دیکھا، پڑھا، مجھے کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئی کہ محبوب میں کوئی تھوڑی سی بھی تکبر اور انا، غرور والی بات ہو، لیکن یہ دیکھ رہا ہوں کہ 70 دفعہ استغفر اللہ، اور ان کی استغفار ہماری استغفار جیسی نہیں تھی، مٹ کے کہتے تھے 100 دفعہ۔ پوچھ لیا گیا محبوب گناہ بھی کوئی نہیں، استغفار بھی اتنی ہے، راتوں کے لمبے قیام اور تعلق بھی اتنے ہیں، ڈر اور آنسو کیوں ہیں، پاؤں پہ ورم کیوں ہیں؟ کہا افلا اکون عبدا شکورا، میرے رب نے رسالت کا عہدہ دے کے نبوت کا تاج سر پہ سجایا ہے، میں بندگی میں اس کا حق ادا کر کے بندہ بن کے نہ دکھا دوں؟ ہمیں جیسے جیسے عہدے ملتے ہیں نا، اکڑ آتی جاتی ہے۔ اللہ کی قسم، یہ 1.5 فٹ کا فاصلہ کوئی فاصلہ نہیں ہے، لیکن اگر کسی کو یہ مل جائے نا، گردن میں سریا آ جاتا ہے، اور اس گردن میں سے سریا کوئی نہیں نکالتا۔ جڑاں والا، یہ جو گاؤں میں ابھی تازہ حادثہ ہوا ہے،
یہ کسی مولوی کی گردن کا سریا ہے، مولوی کی گردن کا سریا۔ آؤ سیرت سیکھو، میرے پیمبر سے بڑھ کے کسی کا عہدہ نہیں، یہ منبر ہے ہی ان کا، میں کیا لگتا ہوں اس کا، میں تو ان کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں۔ تو گردن میں سریا کیسا، سریا کیسا؟ تلوار لے کے آیا ہے، لیٹے ہوئے محبوب پہ کھجوروں کا جھنڈ ہے، درخت ہے، اکیلا دیکھ کے کہنے لگا چل بول، فَمَن يَمْنَعُكَ مِنِّي، آج کون ہے، دے آواز، کسے بلاتا ہے جو تجھے بچائے گا؟ ایک ہی جواب دیا تھا، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تلوار محبوب کے ہاتھ میں اب وہ ہے، میرے محبوب نے گردن نہیں کاٹی۔ یہ ثمامہ بن اسال نے میرے محبوب کو 3 جملے ایسے کہے تھے، میرے بس میں ہو تو اس کتاب کا وہ ورق پھاڑ دوں جس میں اس نے میرے محبوب کو یہ جملے بولے تھے۔ آپ نے جب حال پوچھا تھا نا، ما حالو کا یا ثمامہ، یہی سردار ثمامہ جو مسجد نبوی میں باندھا ہوا تھا، یہ آپ کی طرف منہ اٹھا کے دیکھتا ہی نہیں تھا۔ آپ نے پھر پوچھا، سلام لیا، یار بتا تیرا کیا حال ہے سردار ثمامہ، کیسے ہو؟ پتہ ہے اس نے کیا بولا تھا؟ نقل کفر نباشد، اللہ معاف کرنا۔ کہا میں نے پوری روئے زمین پہ جتنے دین دیکھے ہیں سب سے بدترین دین تیرا ہے، لاؤ آپ کے مذہب کو کوئی مسلک کو بولے، برداشت کیجئے، کیسے کرتے ہو؟ برداشت دیکھیے میرے محبوب کی سیرت میں۔ پھر کہا، حال پوچھ رہے تھے نا، میں نے دنیا میں جتنے علاقے، خطے، دیہات، گاؤں، شہر دیکھے ہیں، تیرے شہر سے برا شہر میری نظر میں کوئی نہیں۔ ساڈے پنڈ نوں کوئی ماڑا کہہ جائے نا، نال والے پنڈ والا، اسی جلوس اتھوں کڈ کے ضلع کونسل ہال تک، پریس کلب تک لے آئی دا، اینٹ سے اینٹ بجا دیتے ہیں، ہوتا کون ہے بات کرنے والا؟ تیسرا جملہ کہا، ساری دنیا میں جتنے بدترین چہرے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، محمد سب سے بدترین چہرہ میری نظروں میں تیرا، میں دیکھنا بھی نہیں چاہتا، سائیڈ پہ ہو جا۔ میرے محبوب چلے گئے اور جا کے اپنے دوستوں کو بولا، یار اس کا نا کھانا میرے گھر سے آئے گا۔ اور حدیث پاک میں 7 پہلوانوں کا کھانا کھاتا تھا، 7 پہلوانوں کا، عام آدمیوں کا نہیں۔ 3 دن میرے محبوب نے اسی حالت میں، اسی کی باتیں سن کے، یہ برداشت بڑی آسان ہے، لوگو آؤ، تیری میری مسجد کے سامنے کوئی تیرے میرے مخالف ایک جملہ لکھ جائے یا بول جائے، نتیجہ پتہ کیا ہے؟ گردن اتار دو۔ یہ جو عید پہ تحفہ ملا ہے، گفٹ ملا ہے پاکستان کو، امت مسلمہ کو، کلمہ پڑھنے والوں کو، 2 لا الہ الا اللہ کہنے والوں کو، مسئلہ کیا تھا؟ صرف اتنا، قربانی صرف اللہ کے لیے، اور قرآن کی آیت نص ہے، ساری دنیا کے فقہا، مجتہدین، محدثین، تابعین، تبع تابعین، اصحاب اہل بیت، محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، ساری شریعتیں متفق ہیں کہ قربانی ہوتی ہی صرف اللہ کے لیے ہے۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری قربانی، میری زندگانی، میری موت صرف اللہ کے لیے۔ اتنا سا مسئلہ ہے، اتنا سا صرف منبر و محراب پہ ڈسکس ہوا ہے۔ اور یاد رکھیے، ایک دلیل کے ساتھ آپ 100 علماء اہل علم کی گردنیں جھکا سکتے ہیں، میں نے جھکتی دیکھی ہے، میں نے ایسے ایسے اساتذہ سے پڑھا ہے، میں نے 7 سمندر پار کیے، مگر سمندروں میں وہ جوبن نہیں، وہ ہیرے اور گوہر نہیں جو میں نے ان اولیاء اللہ میں دیکھے، اتقیاء میں دیکھے، اصفیاء میں دیکھے، اہل دل، اہل نظر، اہل فکر میں دیکھے۔ ایک دلیل پہ ان کی گردنیں جھک جاتی تھی، 100 دلیل بھی دے دیں، جاہل کی گردن نہیں جھکتی، اس کی گردن کا قلہ اور سریا نہیں نکلتا، بس اسے یہ ہوتا ہے کہ یہ میرے سامنے آیا، اس نے بات کیسے کی، یہ فارغ کرو۔ دلیل کو مانا جائے گا، اگر دلیل مانی نہیں گئی، سمجھ نہیں آئی، تو آپ کو کسی نے یہ حق نہیں دیا کہ آپ اگلے کی عزت لوٹ لیں، مال لوٹ لیں، یا اس کے گھر جائیداد پہ قبضہ کر لیں،
یا اس کو جلا وطن کروا دیں یا آپ اس سے زندگی کا حق چھین لیں. یہ کوئی بات نہیں. میں نے کئی علماء کو دیکھا ہے یہ جملہ سنتے ہوئے, او جی اگر یہ مسئلہ ثابت نہ ہوا میری گردن اتار دینا. یہ علاج ہی کوئی نہیں ہے. کس نے کہا ہے کہ اگر مسئلہ ثابت نہ ہو تو گردن اتاری جائے گی؟ یہ اس کا علاج ہی نہیں. گردن صرف 3 وجہ سے اترتی ہے اور وہ بھی حکومت وقت اتارے گی. ہائر اتھارٹیز کے ہاتھ میں ہے, قانون سب کے ہاتھ میں نہیں دیا شریعت نے, صرف ہائر اتھارٹیز. ایک قتل کے بدلے قصاصاً قتل, شادی شدہ زانی کی سزا جب عدالت طے کرے پھر رجم ہے. مدینے میں کتنی دفعہ کیس آیا, کوئی ایک بھی شخص بولا؟ ابن مسعود جیسی ہستیاں بیٹھی تھیں, صدیق اکبر جیسے رہنما بیٹھے تھے, عمر جیسی ہستی کہا کرتی تھی محبوب چھوڑیے یہ حق نہیں مان رہا میں گردن اتار دوں, اور محبوب چپ کر کے اشارہ کرتے تھے بس چپ, اور عمر چپ ہو جاتے تھے. یہ حل نہیں ہے, گردن کاٹنا حل نہیں ہے. دلیل دو, سمجھ آ جائے, بسم اللہ نہیں آتی, اللہ کا حکم, یہ زبردستی تھوڑی ہے. لست علیہم بمسیطر, آپ ڈنڈا سوٹا دے کے نہیں بھیجے گئے کہ ان سے منوائیں زبردستی. وما علیک الا البلاغ المبین. اور لوگوں تھوڑا حوصلہ پیدا کریں. یہ سن 2000 کی بات ہے. اپنی لائبریری میں بیٹھا ہوں, 2 بھائی ہیں, خاص رنگ کی پگڑیاں پہنی ہوئی ہیں, اسی رنگ کے کپڑے میں ٹوکا لپیٹا ہوا ہے. تیز کروا کے آئے, لائبریری میں پہنچے, السلام علیکم. جی آپ اس مسجد کے خطیب ہیں؟ جی خطیب ہوں. ہم فلاں مسجد میں جمعہ پڑھتے ہیں, فلاں ہمارے علامہ صاحب نے مسئلہ بتایا ہے اور تبلیغ کا تقاضا ہے کہ بات آپ تک پہنچا دی جائے. میں نے کہا جی ویلکم. کہنے لگے پہلے یہ دیکھو کہ یہ کپڑے میں کیا ہے. میں نے کہا میں غیب نہیں جانتا لیکن اندازہ ہو رہا ہے کہ بگدہ ہے یا کوئی ٹوکا شوکا ہے. کھولا تو بالکل تازہ تیز کیا ہوا درمیان میں رکھ دیا اور کہنے لگے کہ ایک مسئلہ ہے آپ سے پوچھنا ہے, اگر آپ سچے ہوئے تو یہ پکڑ کے ہماری گردن اتار دینا, اگر ہم سچے ہوئے تو آپ کی گردن اتار دیں گے. یہ ہوتا ہے تربیت کا اثر. جاؤ لوگو, پوری روئے زمین پہ اللہ کا شکر کر کے, بڑے ادب سے فخر سے اکڑ کے نہیں کہہ رہا, یہ بات سمجھا رہا ہوں, میری جماعت کا ادنا سا کارکن, عام سا آدمی, پرسنل کسی کی غلطی الگ بات ہے, میری تربیت میں یہ شامل ہے ہی نہیں کہ اگر سامنے والے کے پاس دلیل نہیں ہے تو آپ تھپڑ تو دور کی بات اسے صرف انگلی اٹھا کے ایسے بھی کریں. نہیں, مجھے بھی یہاں کئی سال ہو گئے ہیں, ایک دفعہ میں نے کہ تربیت کی ہو کہ یہ کتاب و سنت کا مسئلہ ہے, یہ میرے مسلک کا مسئلہ ہے, جو نہ مانے اس کو پکڑ لو, جکڑ لو, گریبان پکڑ کے گھسیٹو, ہاشا وکلا نہیں. مجھے اتنی بھی شریعت نے اجازت نہیں دی ہے کہ میں اسے گھور کے بھی دیکھوں. مجھے تو پتھر مار کے بھی نکالا گیا تھا میرے محبوب کو, تو حوصلہ یہ تھا کہ فرشتے آ گئے تھے اور میرے محبوب نے جھولی اٹھا دی تھی, اللہ انہیں کچھ نہیں کہنا, اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون. ان کو میری قدر نہیں, ان کی پشتوں میں کوئی نکل آئے گا جو میرا قدردان ہوگا. یہ برداشت سکھائی ہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے. پڑھا کرو سیرت. خیر, کہنے لگے جی یہ ہم آپ کی گردن اتار دیں گے, آج فیصلہ ہو جائے, یا آپ ہماری اتار دینا, ہم گھر کہے آئے ہیں. میں نے کہا مولانا کو بتائے ہو کیا؟ جی. میں نے کہا کتنا عرصہ ہو گیا پڑھتے ہوئے؟ کوئی مدرسہ بھی پڑھے ہو؟ جی پڑھے ہیں. اسکول کالج؟ جی. میں نے کہا پھر یار وہ مسئلہ تو پتہ نہیں آپ کیا پوچھیں گے, پہلے مجھے یہ بتا دیں کہ اگر دلیل سے ایک بات ثابت ہو جائے اور دوسرا بندہ اس کو نہ مانے, کیا اس کی سزا گردن اتارنی ہے؟ نمبر 1. نمبر 2, میں کوشش کرتا ہوں ایک دلیل کے ذریعے ایک بات سمجھ آتی ہے, دوسرے کو سمجھ آتی ہے, دونوں مجتہد ہیں, ایک رائے اور دے رہا ہے, دوسرا اور دے رہا ہے. اب ان میں سے ایک کی رائے صحیح ہے, دوسرے کی غلط ہے, جس کی غلط ہے گردن اتاری جائے گی. پہلے یہ تو طے کر لیں. کہنے لگے جی ہم نے تو یہی پڑھا ہے. میں نے کہا جناب جا کے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے 3 شاگرد پڑھ لو.
بالخصوص دو بڑے نامی گرامی شاگرد، ان کو پڑھو۔ ہر 3 مسئلوں میں سے 2 مسئلوں میں امام صاحب کے مخالف ہوتے تھے، ایک مسئلہ ان کے موافق ہوتا تھا۔ پوری فقہ پڑھ لو۔ امام صاحب نے تو کہیں نہیں کہا کہ یہ میرے شاگرد ان کی گردن اتار دو، یہ میری مخالفت کر رہے ہیں، دلیل نہیں مان رہے، جو میں کہہ رہا ہوں اس کے خلاف جا رہے ہیں۔ امام محمد کا موطا ہے، امام حسن ہے، امام ظفر ہیں، امام ابو حنیفہ ہیں، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل ہیں۔ کیا یہی سیکھ کے آئے ہو؟ کیا یہی حل ہے شریعت کا؟ او میرے بھائی، مسئلہ یہ ہوتا ہے، میں پوری عقل مندی سے، دانائی سے، خلوص سے، محنت سے پڑھ کے ایک دلیل کے ذریعے یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ بات ایسے ہے، اگر میں صحیح ہوں تو میرا اللہ مجھے ڈبل اجر دے گا، اور اگر میں غلط بھی ہوا تو اللہ مجھے سنگل اجر ضرور دے گا، کیونکہ میرے دل میں جان بوجھ کے حق کو نیچا دکھانا نہیں ہے، بلکہ حق کو سمجھ کے اس پہ چلنے کا میرا یہ انداز ہے مطالعے کا، تحقیق کا اور ریسرچ کا۔ وگرنہ تو دنیا میں کوئی سائنسدان نہیں رہتا۔ ایک سائنسدان کہتے ہیں کہ ہمارا مفروضہ یہ ہے، دوسرے کہتے ہیں ہمارا یہ کیا حل ہے؟ مار دیا جائے ایک دوسرے کو۔ بھئی یہ ہوا کہ اگر دلیل سے بات آپ کی سچی ہوئی، میرا فرض بنتا ہے کہ میں آپ کی بات کو مانوں، کیونکہ آپ سچے ہیں۔ اگر دلیل میرے ساتھ ہے تو یہ آپ پہ فرض ہے، آپ اس کو مانیں، میرے سامنے ماننا ضرورت نہیں، تنہائی میں جا کے بھی کہیں کہہ لینا کہ یار مسئلہ ویسے ٹھیک تھا، ہم غلطی پہ تھے، بس اتنی سی بات ہے، اکڑ ختم ہو جائے گی، تحمل، بردباری، حوصلہ آ جائے گا، دین پہ عمل شروع ہو جائے گا۔ خیر کہنے لگے کہ نہیں، مسئلہ آدم علیہ السلام نے کن لفظوں سے توبہ کی تھی، معافی مانگی تھی، مسئلہ یہ تھا۔ خیر میں نے ان سے پوچھا آپ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں جی وہاں عرش پہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہوا تھا، اور اس کا واسطہ وسیلہ ترلا دے کے اللہ سے معافی مانگی تھی۔ مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوا ہوگا، علماء ممبر پہ بیان کرتے ہیں۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہو گیا۔ کہتے ہیں آپ کا موقف کیا ہے؟ میں نے کہا جی میرا نہیں، میں نے اہل علم کا موقف، قرآن کا موقف، سنت کا موقف، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا موقف، احناف کا موقف یہ پڑھا ہے کہ اللہ نے ان کو کچھ کلمے سکھائے تھے، اور ان کلموں سے انہوں نے اللہ سے معافی مانگی تھی، اور وہ جملے تھے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ کہنے لگے آپ غلط ہیں۔ میں نے کہا آپ یہی تو کہہ رہے ہیں، میں مان رہا ہوں آپ غلط سمجھ رہے ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں۔ کتابیں پڑھی تھی میں نے کھول کے، ایک بہت بڑے حنفی امام گزرے ہیں، انہوں نے کتاب الموضوعات لکھی ہے کہ وہ من گھڑت باتیں جن کو حدیث کر کے پیش کیا گیا مگر وہ حدیث نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ ہیں، الموضوعات الکبریٰ، ملا علی قاری الحنفی۔ کتاب کھول کے آگے رکھی، میں نے کہا جناب یہ پڑھیے، یہ جو بات ہے کہ اللہ کے عرش پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہوا تھا اور اس کا واسطہ دے کے انہوں نے دعا مانگی تھی، یہ موضوع من گھڑت بات ہے۔ کتاب چیک کر لیجئے، رائٹر بھی آپ کا ہے، کتاب بھی آپ کی ہے، اور اس کو شائع کرنے والا ادارہ، مطبع، پریس بھی آپ کا ہے، اس میں میرا کچھ نہیں ہے۔ میں بیروت سے اس وقت ایک تفسیر لے کے آیا تھا، بہت بڑے حنفی عالم، پی ایچ ڈی ڈاکٹر وہبہ الزحیلی، جن کی بڑی معروف فقہ میں کتاب ہے، اور اسی طرح اصول فقہ میں بھی یونیورسٹی لیول کے ایک بہترین پروفیسر۔ 32 اجزاء میں وہ تفسیر ہے، التفسیر المنیر۔ میں نے کھولی، وہ جگہ نکالی کہ اللہ نے کلمے کیا سکھائے تھے اور آدم اور سیدہ حوا نے معافی کن لفظوں سے مانگی تھی، کھول کے انڈر لائن کر کے سامنے رکھ دی۔ میں نے کہا پڑھے ہوئے ہو؟ عربی آتی ہے؟ عربی نہیں آتی۔ میں نے کہا جب آپ کو پڑھنا نہیں آتا تو یار ایسے ہی آپ پریشان ہو رہے ہیں، کتاب لے جائیں، فوٹو سٹیٹ کروانی ہے وہ کروا لیں۔ اس وقت یہ تو تھا نہیں کہ میں کہتا سکرین شوٹ لے لو، آپ فوٹو کاپی کروا لیں، اچھا لگے کتاب واپس کر جائیے گا۔ ذرا اس کا ترجمہ اپنے مسلک کے علماء سے، اور بالخصوص جہاں جمعہ پڑھتے ہو وہاں سے کروا لو۔
کہتے ہیں جی آپ تھوڑا سا بتا دیں ہے کیا. بتایا جب تو سر نیچے ہو گئے اور کہنے لگے یہ بات آج تک کسی نے بتائی ہی نہیں کہ دلیل کو مانا جاتا ہے, دلیل صحیح ہو جائے تو دوسرے کو کاٹا نہیں جاتا. اگر یہی فیصلہ ہوتا جو ہم لے کے آئے تھے تو ہم دونوں کی گردنیں تو گئی تھیں. حضرات یہی ایک حقیقت ہے کہ جب علم ٹیڑھا ہو تو عمل ٹیڑھا ہو جاتا ہے, جب گفتار ٹیڑھی ہو تو کردار غلط ہو جاتے ہیں. آئیے حقوق اللہ میں, حقوق العباد میں بڑی اہم چیز ہے. نصاب پڑھا کرو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سامنے رکھ کے پڑھا کرو. اور میں جو آخری مثال دینا چاہ رہا ہوں, اللہ کرے سمجھ آ جائے, اللہ کرے سمجھ آ جائے. کسی بھی مسلک کی مسجد کے سامنے آپ ذرا اپنا بورڈ لگا کے دکھائیں, بورڈ لگا کے دیں. بلکہ یاروں کو تو اتنا ڈر ہے, اللہ تعالیٰ حفاظتیں فرمائے. ابھی یہ جو دن آنے والے ہیں محرم کے, 8 بازار بند ہو جائیں گے. وہ بھائی کیوں؟ عبادت میں ڈر کیسا؟ کون ہے ایسا؟ کیوں ہو رہا ہے؟ عبادت معبد خانے میں ہے, فرض نفل گھر میں ہے, بازار میں اللہ نے کوئی عبادت نہیں رکھی. سمجھ رہے ہیں؟ چلیں ہو گیا. وہ جی ڈر ہے, اتنی سیکیورٹی, اتنی فوج, اتنی رینجر, اتنا تحفظ, اتنی امن قائم کرنے والے ادارے. میں بڑے کھلے لفظوں میں کہتا ہوں, میں نے اپنے مسلک والوں کی کبھی یہ تربیت کری ہی نہیں کہ کوئی آپ کے مخالف ہے تو آپ نے اس کو زخم دینا ہے. میں تو ممبر و محراب پہ سب کچھ ہوتے ہوئے اپنے لفظوں کو بھی لگام دے کے رکھتا ہوں. ہم نے یہی تربیت کی ہے. اس سے بھی اگلا مرحلہ, بیت اللہ جب بنا اور اس کے مخالف وہ یمن جو آج بھی سعودیہ سے لڑ رہا ہے, وہاں انہوں نے بیت اللہ کے مقابلے میں ایک کلیسا بنایا. ایک بدو گیا, وہ وہاں جا کے ان کے کلیسے میں سائن کرایا. میں پھر بھی ان کی عبادت گاہ ہے, لفظوں کو ذرا پردہ دے کے بولنا چاہتا ہوں, کھلے لفظ نہیں. بہرحال بول و براز وہاں میسج دے کے آیا کہ یار یہ اللہ کا گھر نہیں ہے, یہ طہارت کا گھر نہیں, یہ گندگی کا گھر ہے. تو ذرا اس پہ غصہ آ گیا حاکم وقت کو. ابرا ہاتھیوں ساتھیوں کو لے کے نکلا. سورہ الفیل اتری ہے, دنیا کی ڈرون کی سب سے پہلی ٹیکنالوجی اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے اس وقت اتار بھی دی, استعمال بھی کروا دی. بعد میں لوگوں نے سم پوائنٹ کے اوپر نامینیٹڈ جو ہے اس ٹیکنالوجی کو لیا, بغیر پائلٹ کے ڈرون ابابیل چلا. واقعہ مشہور ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین بڑے عروج پہ ہے. مدینہ ہجرت کر گئے ہیں, مسجد نبوی بن چکی ہے, اور دنیا کی دوسری مقدس سرزمین اور مقدس مسجد, اس خاندان سے جڑا ہوا کوئی دور کا ذہن میں تاریخی دشمنی رکھے ہوئے آج میرے محبوب کے سامنے, یاروں کے سامنے بیٹھا ہوا, جیسے آپ اور میں بیٹھے ہیں. کوئی آدمی آئے اور آ کے صرف مسجد میں تھوک جائے یا جوتے لے کے اندر آ جائے, آپ اس کا انجام دیکھ لیں گے. جاء اعرابی فبال فی طائفۃ المسجد, دھوتی اٹھائی اور بالکل سب کے سامنے بیٹھ کے پیشاب کرنے لگ گیا. جرأت دیکھیے کہ وہ تو رات کے اندھیرے میں جا کے اس کلیسے میں پیشاب کر کے آیا تھا نا, میں دن کو سب کے سامنے کر کے دکھاؤں گا. دیہاتی ہے, بدو ہے, پیشاب کر رہا ہے, تیاری کر کے آیا تھا کہ مر گیا تو ہیرو بن جاؤں گا. میرے محبوب نے ہیرو نہیں بننے دیا. صحابہ نے ڈانٹا, اور لفظ پتہ کیا تھے؟ میرے محبوب کی تربیت میں پلے ہوئے لفظ, کوئی گالی نہیں. مسجد میں بیٹھے ہوئے, ہم نے تو اپنے گھر کے کونے پہ لکھا ہوتا ہے نا, کتے کا بچہ پیشاب کر رہا ہے. مسلمان ہیں ہم, کلمہ پڑھے ہوئے ہیں, ایسے بالکل جینون لکھا ہوتا ہے. اور جہاں لکھا ہو کہ پیشاب کرنا یا تھوکنا منع ہے, وہی میں نے دیکھا ہے پچکاریاں ہوتی ہیں. مگر اللہ اکبر, اللہ اکبر, دنگ رہ جائیے اس صبر پہ, حوصلے پہ, ادب پہ, احترام پہ, تربیت پہ. صحابہ نے جو لفظ کہے وہ لفظ یہ ہیں, مہ 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 مہ. اصل میں یہ مخفف ہے ما ھذا. او بھائی یہ کیا کر رہے ہو, کیا ہو رہا ہے, او بھائی کیا کر رہے ہو,
یعنی اسے سمجھایا کہ یہ میرے محبوب نے ایک اشارہ کیا، سارے صحابہ چپ ہو گئے۔ یہ خون پیش کرنے والے صحابہ تھے، یہ دودھ پینے والے کو مجنو نہیں تھے، یہ جانیں نچھاور کر دینے والے تھے۔ کہہ رہے ہیں مہما، اور محبوب نے کہا چپ، سارے چپ ہو گئے۔ اور آپ نے پتا بدلے میں کیا کہا؟ لا تزرموا علیہ بولہ، بھلے دشمن ہے مگر اس کو پیشاب جب کوئی کر رہا ہو تو اس کو پیشاب سے روکتے نہیں ہیں۔ میں نے جب سائنسی توجیہ پڑھی تو پتہ چلا کہ جب آپ موٹر چل رہی ہو، پمپ چل رہا ہو، اور آپ آگے سے پائپ کو بند کر دیں، وال بند کر دیں، بور بیٹھنے کا ڈر ہوتا ہے، مثانے جسمانی کوئی تکلیف۔ میرے نبی کو اپنے دشمن کی بھی یہ تکلیف برداشت نہیں تھی، کہا اس کا پیشاب نہیں روکو گے۔ اس نے پوری طرح پیشاب کر لیا، فارغ ہو کے اٹھا، فارغ ہو کے اٹھا، تیار تھا کہ اب، لیکن میرے محبوب نے اپنے ساتھیوں کو کہا پانی لے کے آؤ، پانی لایا گیا، کہا اس پہ بہا دو، بہا دیا گیا، دھو دو، دھو دیا گیا۔ ایک نے بھی آگے سے یہ نہیں کہا محبوب جن نے کیتا ہے وہ کو صاف کراؤ۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں اپنی سائیکی قوم کی پڑھتے ہوئے، اسی ہوں تو شاید وہ کو جیب نال چٹا دے، وہ جگہ اٹھواتے، پتہ نہیں کیا کیا اس کا حشر کرتے، کیا کیا حشر کرتے۔ مولانا منظور صاحب کہتے ہیں کہ میری قوم کے رویے یہ ہو چکے ہیں، اگر آج کسی مسلک کی مسجد ہوتی، اس نے تو پیشاب کیا تھا، مار مار کے پخانہ بھی ساتھ نکال دیتا ہے، لیکن میرے محبوب نے ایسے نہیں کیا۔ وہ جگہ صاف کروائی، دھلوائی، پیار سے پاس بلا کے بٹھا کے کہا سونیا اے نہ تیرا گھر ہے، نہ انہاں دا ہے تے نہ ہی میرا ہے، یہ جگہ ساڈی نہیں، یہ جگہ اودی ہے، اس کام لئی نہیں، یہ رب اگے جھکن لئی، قرآن پڑھن لئی، سر سجدے چ رکھن لئی ہے۔ اینی گل کہہ کے وہ سن کے تے ٹر گیا۔ چوٹ پڑتی ہے تو پتھر بھی صدا دیتے، آگ لگتی ہے تو پتے بھی ہوا دیتے ہیں، پہاڑوں سے بھی گر کے کبھی آتی نہیں خراش، نرم لفظوں سے بھی لگ جاتی ہیں چوٹیں، اکثر لفظ آتش فشاں نہیں ہوتے، لہجے آگ لگا دیتے ہیں۔ اندر جو من کو لگی نا، اتنی پاور پیدا کر دی کہ سیدھا علاقے میں گیا، پوری بستی کو اکٹھا کیا، سواریاں تیار ہو گئیں، بڑے چھوٹے، مرد عورتیں، جوان بوڑھے، میرے نبی کے مخالف، ان کو جا کے بتایا میں تے زندہ آ گیا ہوں۔ ہیں یہ کر کے بچ گیا؟ جی انہیں تو مینوں افت و توف نہیں کی تھی، انہیں اپنی ہتھی دھوتا ہے، تو مینوں بڑے پیار نال سمجھایا ہے۔ سارے آئے، کلمہ پڑھ گئے، یہ ہے الدین النصیحہ، یہ ہے دین، یہ ہے خیر، یہ ہے دلیل، یہ ہے دلوں کو رام کرنے اور فتح کرنے اور جیت کا معیار۔ اللہ کرے آپ کو اور مجھ کو مل جائے، اور یہ جو آپس کی کلمہ پڑھنے والوں کی جنگیں ہیں، ہماری اس سے جان کہیں چھوٹ جائے، اور اللہ کرے کہ ہر ممبر و محراب مثبت دعوت دے کے اپنے سننے والوں کی ذہن سازی پاکیزہ کرے، کتاب و سنت کے مطابق کرے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔